ہونے ہیں. تو آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اناؤنس ہونا تھا اور اس پہ جو ملزمان ہیں ان کی اویلیبلٹی کا ایشو بنا کہ وہ پیش نہیں ہوئے. اور یہ جو پیش نہ ہونے کی ایک عادت ہے وہ ہے نا, عادت ہی بنا لی ہے تم نے. تو آپ اگر دیکھیں گے ماضی میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فورن فنڈنگ کا جو کیس تھا, فورن فنڈنگ کے کیس کے اندر تقریباً جو غیر حاضری اور تاخیر ملے گی وہ آپ کو 6 سال کے اوپر محیط ملے گی. آپ توشہ خانہ کے کیسز دیکھیں گے, روٹین میں 2 مہینے کی تاریخیں لینا, میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرا دینا. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب کہا گیا جی میں بیمار ہوں, میری ٹانگ میں مسئلہ ہے, میں آ نہیں سکتا, میں پیش نہیں ہو سکتا. کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر, بیچ میں کبھی وکیل چینج کر لینا, کبھی وکالت نامہ چینج کر لینا. تو یہ بہت ہی جو تاخیری حربے استعمال کرنے کی روایت ہے عدالتی کیسز کے اندر, اس پہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے تو میرا خیال ہے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اور وہ 6 سال کی جو میں نے آپ کو فورن فنڈنگ کا بتایا کہ 6 سال کا, اس کے اندر ایک انہوں نے کبھی ایک سٹے آرڈر, کبھی ایک تاریخ, کبھی دوسری تاریخ. تو یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے. جو بندہ صاف ستھرا ہوتا ہے, جو بندہ پتہ ہوتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, وہ کبھی تاریخ نہیں لیتا, وہ کبھی وکیل چینج نہیں کرتا, وہ کبھی وکالت نامہ چینج نہیں کرتا, وہ کبھی نہیں کہتا کہ جی مجھے تاریخ دے دیں, کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر. تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ جتنا کیس کو تاخیر کا شکار کیا جا سکے کرو. اور آپ دیکھیں گے کہ جب جو قصوروار پارٹی ہوتی ہے نا کسی کیس میں, اس کو کوئی جلدی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یار آرام سے. وکیل کو بھی وہ کہتے ہیں یار کبھی کوئی بہانہ ڈال دو, کبھی سٹے آرڈر لے لو. اور آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کے کیس میں اتنی تاخیر انہوں نے کی کہ انہوں نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے لیا ڈیورنگ ٹرائل. وہ پارٹی سٹے آرڈر لیتی ہے کہ جس کو پتا ہو کہ الٹیمیٹلی جو ہے میرا قصور نکلنا ہے بیچ میں سے, میں نے یہ گناہ کیا ہے, میں نے یہ جرم سرزد کیا ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ پہ کہا جاتا ہے جی ہم نے تو ٹرسٹ بنایا. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے, اس پہ لکھا ہے رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال. آپ نے ایک بندے سے ڈاکہ زنی کی اور اس سے ڈاکہ کر کے جو پیسے تھے وہ دوسرے بندے کو آپ نے جمع کرا دیے. تو کیا ضرورت تھی, ہمارے چند سوالات ہیں, کیا ضرورت تھی کابینہ کے اندر بند لفافہ لے جانے کی؟ بند لفافہ کون لے کے جاتا ہے؟ بند لفافہ وہ لے کے جاتا ہے جس کو ڈر ہو کہ اگر یہ کھل گیا تو اس پہ کوئی اتفاق نہیں کرے گا کہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور دیکھیے ڈاکے کو انڈوس کون کر رہا ہے؟ اتنے بڑے ڈاکے کو, 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے کو انڈوس کر رہی ہے کابینہ. اور کابینہ کے چند افراد جنہوں نے جسارت کی اور کہا کہ جی لفافہ کھول کے دکھا دیا, جنہوں نے کہا یہ نہیں کھل سکتا. شہزاد اکبر نامی آدمی نے کان میں آ کے کہا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ جی یہ بند لفافہ ہے اور بس اس کو منظور کر دیں. لفافہ لہرایا گیا اور کہا گیا جی منظور ہے. لوگ بولتے رہے, انہوں نے کہا نہیں جی یہ منظور ہے. اب بند لفافہ آیا ہے اور جس کا بند لفافہ ہے اس کا آپ اتنا بڑا جرمانہ جو ہے وہ معاف کر رہے ہیں, بلکہ آپ ایک اور جرمانہ اس کا ادا کر رہے ہیں اس رقم کے ساتھ جو حکومت پاکستان کا پیسہ تھا, جو سرکاری خزانے میں آنا چاہیے تھا, جو پاکستان کی عوام پر خرچ ہونا تھا. وہ اربوں روپیہ آپ نے اٹھایا اور آپ نے ایک جرمانہ ادا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر جمع کرا دی, اور وہ بھی کس نے کر دی؟ کیا پاکستان کے ہر شہری کو جس پر جرمانہ عائد ہوتا ہے یا جو ڈیفالٹر ہوتا ہے یا وہ کوئی جرم سرزد کرتا ہے, کیا یہ سہولت تمام پاکستانی شہریوں کو میسر ہے؟ نہیں. یہ کیونکہ ایک شخص کو اس لیے میسر تھی کیونکہ وزیر اعظم نے, ان کی اہلیہ نے اور ان کا جو پورا اس وقت کا گینگ تھا, فرا گوگی اور جتنے لوگ تھے, انہوں نے زمینیں لی, انہوں نے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں دی. وہ آڈیو سب کے سامنے ہے کہ جس میں ایک پراپرٹی ٹائکون سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جی 3 کیرٹ کی انگوٹھی تھوڑی چھوٹی ہے, 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی جا رہی ہے. زیور سے اور ان چیزوں سے ان کی بہت زیادہ محبت تھی. توشہ خانہ تبھی ہوا نا کہ آپ نے زیورات لیے, ان کو بیچا آپ نے, اور فالس ڈیکلریشن کی, سرکاری خزانے میں کم پیسے جمع کرائے. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو اسکینڈل ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا کرپشن کیس ہے کہ آپ ایک بزنس ٹائکون کو اربوں روپے کی رعایت دیتے ہیں,
اس کا ایک جرمانہ معاف کر کے اس کا دوسرا جرمانہ ادا کرتے ہیں، اور کابینہ کے لیول پہ پرائم منسٹر کابینہ کو ہیڈ کر رہا ہے اس وقت کا بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اور کابینہ ٹھپا لگاتی ہے اس کے اوپر، جس کا سپریم کورٹ نے کہا کہ رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، کہ آپ نے ایک بندے سے ڈاکہ مارا اور اس کے ڈاکے کے پیسے دوسرے بندے کو آپ نے جمع کرا دیے۔ اب یہ اتنی بڑی کرپشن ہے کہ تاریخ میں آپ کو اس کی مثال کم ملے گی کہ کابینہ نے اس طرح اربوں روپیہ کسی کا معاف کیا ہو۔ اب وہ جو اربوں روپیہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان کی اہلیہ نے معاف کیا، اس سے ایک شام ٹرسٹ بنا، اس شام ٹرسٹ کا نام القادر ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی مل کے ایک ٹرسٹ بنا لیں؟ اور اس کی زمین کون دے رہا ہے؟ اس کی زمین دے رہے ہیں وہی پراپرٹی ٹائکون جن کا اربوں روپیہ آپ نے معاف کیا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا۔ اسی پراپرٹی ٹائکون سے بنی گالا کے ساتھ 200 کنال زمین لی جا رہی ہے، اسی پراپرٹی ٹائکون سے 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی جا رہی ہیں، اسی پراپرٹی ٹائکون کے لیے خیبر پختونخوا کے اندر قانون سازی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ٹرسٹ میں کوئی پی ایچ ڈی اسکالر پڑھ رہے ہیں، کوئی روڈ اسکالرز ہیں، کوئی فل برائٹ کے اسکالرز ہیں، کون ہے اس ٹرسٹ کے اندر جو اتنی عالی شان بلڈنگ بنا کے، یہ شام ٹرسٹ اور فراڈ ٹرسٹ تھا۔ ادھر کوئی کلاسز نہیں ہو رہی، ادھر کوئی بچے نہیں پڑھ رہے، اور جو ادھر ادھر سے پکڑ کے انہوں نے وہاں پہ بیچارے نادار لوگوں کو جمع کرایا ہوا ہے، وہ تصویریں کھچانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جب اربوں روپیہ کابینہ کے ذریعے معاف کیا اور اتنی میگا کرپشن کی، اور اس کی عوض آپ نے نہ صرف یہ ٹرسٹ بنایا اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، آپ نے لاہور کا جو آپ کا گھر تھا جس کو آپ نے دوبارہ سے تعمیر کیا اور جس پہ کروڑوں روپیہ لگایا، اس کی بھی ڈیکلیریشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسہ بھی اسی چینل کے تھرو آیا تھا۔ تو یہ جو شام ٹرسٹ اور فراڈ ٹرسٹ ہے، وہ اربوں روپیہ اس لیے معاف کیا گیا تھا کہ لاہور والے گھر کی پیمنٹ بھی اسی ذریعے سے آئی، بلیک منی کو وائٹ کیا گیا۔ یہ زمین جو لی گئی سہاوا میں، یہ سہاوا میں کیوں لی گئی؟ ادھر ان کے پورے پلان تھے پراپرٹی کو ڈیولپ کرنے کے، اور یہ اس مقام پہ لی گئی۔ خیبر پختونخوا میں قانون سازی کی گئی اسی کانٹریکٹر کو oblige کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگوٹھیاں مانگی گئیں اور جو 200 کنال زمین ادھر لی گئی بنی گالا کے اندر، یہ سارا اس گرینڈ سکیم کا حصہ تھا۔ اور اتنی بلیٹنٹ کرپشن کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ آپ کسی کا اربوں روپیہ معاف کر رہے ہیں اور اس سے اربوں روپے کا فائدہ ساتھ ہی لے رہے ہیں۔ چلیں فرض کر لیں القادر کے کیس کو ایک دفعہ آپ سائڈ پہ کر دیں، آپ نے اگر کوئی ٹرسٹ بنایا ہوتا ایدی والوں کے ساتھ یا چھیپا والوں کے ساتھ، آپ کو کوئی نہ پوچھتا کہ جی ایدی کا ٹرسٹ بنا ہے، چھیپا کا ٹرسٹ بنا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جس شخص کے اربوں روپے معاف کیے اس سے اربوں روپے لیے، اور وہ جو اربوں روپے لیے اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ایک ٹرسٹ کی شکل بنا کے آپ نے کہا جی یہ تو ٹرسٹ ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی چیزیں لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو میگا کرپشن سکینڈل ہے، اس سے یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں اور اس لیے پیش نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کرپشن میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہ قصوروار ہیں۔ طلال صاحب اس میں مزید روشنی ڈالیں گے، مگر یہ بات ثابت کرنا ضروری تھی کہ کوئی اور ٹرسٹ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کی ساری باتیں مان لیں، بٹ اس شخص سے آپ نے وہ زمین لی ہے، پیسہ لیا ہے، انگوٹھیاں لی ہیں اور زمینیں لی ہیں اور فائدے لیے ہیں، کیش لیا ہے، لاہور کا گھر بنایا ہے، جس شخص سے آپ اربوں روپے کا اسے رعایت دی ہے اور کابینہ کے تھرو دی ہے۔ سپریم کورٹ اس پہ مہر لگا چکا، اب آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اس کا خمیازہ جو ہے اگر یہ میرٹ پہ انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوتا ہے تو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اتنی بڑی کرپشن تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی بطور وزیر اعظم بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے پوری کابینہ کو اس میں ملوث کر کے اور کابینہ کو ہیڈ کرتے ہوئے بند لفافہ انہوں نے منظور کروایا۔ جی طلال صاحب۔ منسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے، چند چیزیں میں ایڈ کر دوں۔ ایک تو یاد دہانی کے لیے اس کیس کو ذرا ریفریش کرنے کے لیے، این سی اے برطانیہ نے 2018 میں تحقیقات شروع کی انڈکلیئرڈ ویلتھ پر، اور اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اور اسی وقت حکومت سے باضابطہ برطانیہ نے این سی اے نے رابطہ کر لیا، کیونکہ نیت خراب تھی تو اس کو کسی ادارے کو کابینہ کو بتانے کی بجائے اپنے کار خاص شہزاد اکبر کو بیک ڈور جس آدمی کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی اسی سے رابطہ کروایا گیا۔ برطانیہ میں ہی اس کی ملاقاتوں کی فوٹیج جس میں
بیگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں، اور جس ٹائکون کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی وہ اس فوٹیج میں موجود ہے، انہی دنوں میں وہ ملاقاتیں کرتا رہا۔ آخر 1.5 سال کے بعد 6 نومبر 2019 کو NCA اور پاکستان کی حکومت میں معاہدہ ہوتا ہے۔ 29 نومبر کو پہلی قسط سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ جو جرمانہ کیا گیا اس کے لیے وہ پہنچ جاتی ہے NCA سے، اور 3 دسمبر کو آخر کار جب سب کچھ ہو جاتا ہے، پیسے آ جاتے ہیں، ڈیل ہو جاتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، ایک بند لفافہ آ کے کابینہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ زمین اسی دوران 240 کنال پہلے گوگی اور زلفی کے نام، اور پھر ان دونوں کے ساتھ خود ٹرسٹ بنا کر میاں بیوی شامل ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو ٹرسٹ سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت ان کا اسلامی ٹچ دینا ان کی سیاست کا حصہ ہے۔ کردار آپ کا یزید جیسا ہے، لیکن لوگوں کو آپ دکھاتے ہیں حسین جیسا، نعوذ باللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مدینہ کی ریاست ہے، حضرت عمر فاروق جیسا یہاں پر رویہ اور حکومت ہوگی، اور خود جہاں وہ ایک چادر لینے کے لیے بھی لوگوں کے سوال کے جواب دیتے ہیں، یا پورا توشہ خانہ آپ اور آپ کی بیوی مل کے کھا جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو بتاتے ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے۔ یہ اسلامی ٹچ دیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے نعوذ باللہ کہ کوئی ڈاکہ 190 ملین، پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی، یعنی کوئی ڈاکہ ڈالے اور اس میں سے چند ہزار روپے، چند لاکھ مسجد کو دے دے کہ میں نے تو مسجد بنائی تھی۔ کیا بات کرتے ہیں کہ چوری اور ڈاکے کے پیسے سے مسجد؟ یعنی آپ لوگوں کو صرف اپنی اس چوری کو چھپانے کے لیے، اور اس کے بعد یہ ڈیل کا تاثر کون دے رہا ہے؟ یہ خود دیتے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس صاف ہوئے؟ حکومت میں کسی نے کہا؟ کس نے کہا ہے کہ جی بنی گالا شفٹ کرنے لگے؟ خود کہتے ہیں، خود ڈیل کا تاثر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سامنا نہیں کر سکتے۔ منسٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ اگر آپ صاف ہیں تو سامنا کر لیں، اور ذرا کمپیریزن بھی کر لیں میاں نواز شریف اور نون لیگ کے کیسز کا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ثاقب نثار میرے خلاف گرج رکھتا ہے، مینجڈ ہے، اس سے لے کے نیچے احتساب عدالت تک کسی کیس میں شریف فیملی نے کبھی عدم اعتماد نہیں کیا کسی پہ، کبھی ایڈجرمنٹس اور وکیل نہیں بدلے گئے، کبھی لیتو لال سے کام نہیں لیا، تاریخ کو فیصلہ کرنے دیا کہ انصاف کیا ہے اور نا انصافی کیا ہے۔ کتنے درجن ایڈجرمنٹس اس کیس میں لی گئی، وکیل بدلے گئے آدھی درجن دفعہ، صرف اس لیے کہ یہ لمبا کیا جا سکے، کیونکہ اب گڈ ٹو سی یو جیسی آپ کو سہولت نہیں ہے۔ اور اب آپ جب بالکل کچھ نہیں ہے تو آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ایک آدمی برطانیہ سے پاکستان آ گیا فیصلہ سننے کے لیے، جس کا نام نواز شریف اور مریم نواز تھا، اور ایک بندہ جیل میں چند قدم دور، اس کا ضمیر اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جا کے عدالت میں چند قدم آگے جا کے اپنے کرتوتوں کا فیصلہ سن سکے۔ یہ ہے کمپیریزن۔ اور اس پہ یہ وہی NCA ہے، یہ وہی NCA ہے جس پہ کہا کرتا تھا شہزاد اکبر کہ شریف فیملی اور شہباز شریف کے خلاف وہاں تحقیقات چل رہی ہیں۔ الحمدللہ اسی NCA نے اسی شہباز شریف کو اور شریف فیملی کو کلیئر کیا تھا، اور اسی NCA نے یہ 190 ملین پاؤنڈز واپس کیے پاکستان کے خزانے میں جمع کروانے کے لیے، لیکن افسوس کہ وہ رستے میں اس کی ڈکیتی کی گئی۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ باقی فیصلہ آج ہو یا کل، فیصلہ 2+2 ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ کوئی بھی سنے گا یہ اس میں سزا سے نہیں بچ سکتا، کہ اپنی جیل سے عدالت تک نہیں آئیں گے۔ تو یہ فیصلہ، ہاں اگر ایسا کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جائے، یعنی اس اتنی بڑی ڈکیتی کوئی چھوڑ دے، تو پھر یہ جو تاثر دے رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت میں اور ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی، یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اس پہ کسی قسم کی معافی یا NRO کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سر یہ بتائیں
जी वैसे कहनी साहब। सर ये बताएं कि एक तासुर आ रहा है और पीटीआई वाले ये बात कर रहे हैं कि जी जज साहब ने नहीं होने दिया, ये फैसला नहीं सुनने दिया, और दूसरा ये है कि अडियाला में खान मौजूद थे तो उनको वहाँ पे लाया क्यों नहीं गया, पहली बात। और दूसरी ये बताएं कि मुज़ाकरात का क्या आप देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं तीसरे दौर के? देखिए वैसा देखिए, पहली बात तो बड़ी क्लियर है, मुल्ज़िमान तमाम का वहाँ होना अच्छी बात होती है कि मुल्ज़िमान के सामने चले खान साहब तो वहाँ थे नहीं गए, तो बुशरा बीबी को क्या प्रॉब्लम थी वहाँ जाते हुए, वो क्यों नहीं गई फैसला सुनने के लिए, उनको तो जाना चाहिए था ना। और वहाँ पे अपनी बेगुनाही पे बात करते हैं, अगर वो बिलीव करते हैं इस चीज़ के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया गया। देखिए लीगली मेरे भी बहुत सारे सीनियर लॉयर से बात हो रही थी, ये जज की स्वाबदीद है कि वो मौजूदगी में सुनाए या गैर मौजूदगी में सुनाए, मगर जज साहब ने एक मोहलत दी है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कानून के मुताबिक और मोहलत मिल सकती है। वही बात है तलाल साहब वाली, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बात तो इतनी सी है। तो बाकी जो तासुर दिया जा रहा है वो ये कभी भी पीटीआई, क्योंकि ये अब डिवीजन हो गई है, 8-10 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, एक की बात दूसरे से नहीं मिलती। अलीमा खान गौहर से एग्री नहीं करती, गौहर मरवत से एग्री नहीं करता, मरवत अली मोहम्मद खान से एग्री नहीं करता, तो आपस में फटे हुए हैं। कौम को तकसीम किया था, कौम में नफरत के बीज बोए थे, अब वही फसल ये काट रहे हैं। तो इनका वतीरा है झूठ और मुनाफकत और फरेब की सियासत। तो अब ये मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आया ना, तो इसका अब आके डिफेंड करें अपने आप को। जी एक कोर्ट में बुशरा बीबी को पेश न होने पर उनकी जमानतें कैंसिल कर दी है, क्या जावेद अख्तर राणा साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं देखिए वो ये तो अब ट्रायल कंक्लूड हो गया ना, दोनों में लीगली फर्क एज ए लॉयर मैं आपको बता सकता हूँ, तलाल साहब भी लॉयर है, कि ये ट्रायल के दौरान वारंट जारी किए जाते हैं हुक्मनामा तलबी के तहत। ये तो फैसला सुनाना था, सुनाया जा सकता था, मगर अगर मोहलत दी गई है तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई हुक्मनामा तलबी या बहुत कोई मैंडेटरी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, वो फैसला गैर मौजूदगी में भी सुनाया जा सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि जो तोशाखाना का फैसला है तब इमरान खान जमान पार्क पर गानून बैठे थे तो फैसला सुना दिया गया था, आज क्यों ना सुनाया गया, उसकी वजूहात क्या हो सकती है? सेकंडली फर्क होगी जो आप फ्रंट मैन कहते हैं इमरान खान की और बुशरा बीबी की, उसको अभी तक आप पकड़ा क्यों नहीं? देखिए ये स्वाबदीद है जज की कि वो फैसला मौजूदगी में सुनाते हैं, गैर मौजूदगी में सुनाते हैं, कब सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं, इस पे कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। मगर मेरा ख्याल है एक जो मोहलत दी गई है इसके बाद मजीद कानून में गुंजाइश नहीं होती मोहलत। ये खालिद साहब कुछ लोग जो है मकरूर हैं इस केस में, जी उन्होंने भी बात की फराग होगी। वापसी के लिए किसी देखिए फराग होगी बहुत सारे केसेस में मतलूब हैं, मगर वो शरीक मुलजिम हैं। मेन इसके सरगना बानी चेयरमैन पीटीआई थे। हाँ बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्ट्री कोशिश करेगी उनको भी वापस लाने के हवाले से, पहले कई नोटिस जारी किए गए हैं। मैं आज भी कहूंगा कि वो शामिल तफ्तीश हो जाए आके, अगर वो कुछ नहीं किया तो आए शामिल तफ्तीश हो, अपने आप को कानून के हवाले करें और मेरिट के ऊपर तफ्तीश हो जाएगी। मगर क्योंकि इन सब के हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं इसलिए कानून का सामना नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया।